یہ باتیں کسی حد تک سچ بھی ہیں۔ ایک تو اس ملک میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جس سے خوراک کی بہت بڑی قلت پیدا ہوتی ہے۔ لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جن کو اس ملک میں کئی روز تک کھانے کو بھی کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ ہاں، آج اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بڑی تنظیمیں اس ملک کو فنڈز فراہم کر رہی ہیں۔ انسانی ترقی کا معیار بھی بڑھ رہا ہے، مگر باوجود اس کے آج بھی اس سارے ملک میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ صومالیہ میں پیدا کیے گئے اس بحران کے پیچھے مغربی ممالک کے وہی عناصر ہیں جو شام، لیبیا، عراق اور سوڈان جیسے اسلامی ممالک میں مغربی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک کے ان کشیدہ حالات کے ذمہ داران میں امریکہ اور یورپی ممالک پیش ہیں۔ ان کے بعد سعودی عرب، UAE کے مفادات اور قطر کا ٹکراؤ صومالیہ میں کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے۔ مشرقی افریقہ میں بسے اس ملک، جس کی سرحدیں شمال میں سمندر پار یمن، شمال مغرب میں جبوتی، مشرق میں بحیرہ ہند، مغرب میں ایتھوپیا، جنوب اور جنوب مغربی سندھ سے کینیا جیسے ملک سے ملتی ہے۔ صومالیہ کا شمار افریقہ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کی تقریباً 100% آبادی مسلمان ہے۔ دوستو، صومالیہ کی اگر ہم تاریخی ادوار پر نظر دوڑائیں تو ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جہاں آج صومالیہ آباد ہے، یہاں پر 2500 قبل مسیح میں کچھ قبیلے مصر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے اور پھر یہ قبیلے یہیں کر ہو کر رہ گئے۔ بعد ازاں مختلف علاقوں سے اس ملک میں نقل مکانی ہوتی رہی، مگر بسنے والے قبائل کا تعلق ہمیشہ افریقہ سے ہی رہا۔ جب اسلام کی شمع افریقہ کے کئی ممالک میں جلنے لگی تو صومالیہ بھی اس اسلام کی شمع سے جل اٹھا۔ ہجرت کے کچھ سالوں بعد اسلام صومالیہ اور مشرقی ساحلوں تک پھیل چکا تھا۔ اسلام کے بعد اس خطے پر قائم رہنے والی سلطنت کو مغدیشو سلطنت کا نام دیا گیا تھا۔ ایک وقت جب دنیا پر عثمانی غالب آ رہے تھے، وہیں پر اندلس کے خاتمے کے بعد افریقہ میں ایک اسلامی سلطنت جنم لے رہی تھی، جسے تاریخ نے سلطنت اجوران کے نام سے یاد رکھا ہے۔ مشرقی افریقہ میں سلطنت اجوران اور مشرق وسطی میں عثمانیوں کے زوال کا دور تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا تو اس ملک پر یورپی اثر انداز ہونے لگے۔ 1884 میں برطانوی اس ملک پر قابض ہوئے اور ملک کو برٹش صومالی لینڈ کا نام دیا۔ 5 سالوں بعد یعنی 1889 میں اس ملک کے کچھ علاقوں پر اٹالین اور کچھ پر فرانسیسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اٹالین قبضے کے بعد اس ملک کو اٹالین صومالیہ کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ 1 جولائی 1960 کے روز اٹالین حکومت نے صومالیہ کو آزاد کرتے ہوئے اس کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا، جبکہ کچھ ماہ پہلے فرانسیسی اور برطانوی بھی اسی سال یعنی 1960 کو اپنے مقبوضہ علاقوں کو خالی کر چکے تھے۔ 20 ستمبر 1960 کے روز اقوام متحدہ نے اس ملک کی آزاد سالمیت کو مانتے ہوئے اس ملک کو اقوام متحدہ کا رکن ملک بنا لیا۔ آزادی کے کچھ عرصہ بعد تک ملک میں سکون کی فضا قائم رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یورپی اثر اندازی اور آپسی رشوہ دوانیوں سے ملک کی حالت خراب ہونے لگی۔ ملک میں ایک جنگ کا ماحول پیدا ہونے لگا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر یورپی دوبارہ اس ملک میں داخل ہوئے تو وہیں پر اسلامی جہادی تنظیم الشباب بھی حرکت میں آئی اور تب سے پرسکون لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم صومالیہ کے رقبے کی بات کریں تو اس ملک کی آزادی کے بعد جو اس ملک کی حدود بندی کی گئی، اس کے مطابق ملک کا کل رقبہ 6,37,657 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 42واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی موجودہ رپورٹس کے مطابق کل آبادی 1,54,42,000 افراد سے کچھ زائد ہے اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 70واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ صومالیہ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس ملک کا مکمل نام وفاقی جمہوریہ صومالیہ ہے۔ ملک کے نام کا مطلب ہے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ۔ اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ملک کی آبادی کے 99.9% لوگ مسلمان ہیں۔ صرف 0.1% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی بھی دوسرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ بے ایمانے ہیں۔ صومالی اور عربک ملک کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ ملک میں اطالویوں کے قابض ہونے کے سبب پڑھی لکھی عوام اٹالین اور انگریزی کا بخوبی استعمال جانتی ہے۔ ملک میں کل بولی جانے والی زبانیں 20 کے قریب ہیں۔
मोगादिशु शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल है। इस शहर को अरब से आने वाले मुसलमान ताजरों ने 9वीं सदी में आबाद किया था और इस शहर को एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। साहिल समुंदर पर होने के सबब इस शहर की अहमियत हर दौर में बढ़ती चली गई और रोजगार के मौके होने के सबब लोग इसी शहर में बसते रहे। आज इस शहर की आबादी 26 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर हरजीसा है। इस शहर को आलमी दुनिया एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर जानती है। यहीं से सोमाली लैंड की तहरीक ने जन्म लिया और 1991 में सोमालिया के इसी हिस्से को सोमालिया से आजाद होने के दावे भी होते रहे, मगर आज तक किसी भी दूसरे मुल्क ने सोमाली लैंड की इस आजादी को ताहाल तस्लीम नहीं किया है। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर बोसासो है। मुल्क के बड़े और ज्यादा आबादी वाले शहर तकरीबन साहिल समुद्र पर ही बसते हैं। शहरों में रहने वाली आबादी सुल चुकी है, जबकि इस मुल्क के देहात और वीरानों में बसने वाले कबाइल का बहुत बुरा हाल है। एक रोटी पर सारे खानदान को गुजारा करने वाला वक्त अक्सर इन पर आता रहता है। जब बारिशें होती हैं तो इनके दिन भी फिर आते हैं, वगरना बेरोजगारी और गुर्बत ही इन जैसे लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर करती है और फिर दुनिया कहती है कि अल-शबाब एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। हालांकि जो भी हथियार उठाता है उन्हें किसी न किसी चीज की कमी जरूर होती है। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान को ले लीजिए, अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी तालिबान को ले लीजिए, या आप IS को सामने रखकर सोच लें। आखिर इन तंजीमों के वजूद में आने के पीछे कुछ तो कुछ ऐसा कारफरमा होता है जो इन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करता है और फिर जो हथियार इनसे कभी वापस नहीं रखे जा सकते। सोमाली लोगों का शुमार दुनिया में सबसे कम पढ़ी लिखी अक़वाम में होता है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 37% है। इस मुल्क का हेल्थ सेक्टर भी काफी बुरी हालत में है। लोगों को टाइफाइड, HIV जैसी मूजी बीमारियां आम हैं। कमजोर और सोखने की बीमारी इस मुल्क में हर 10 में से 5 बच्चों को लाजमी होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में शरह अमवात दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। इंसानों की इस मुल्क में जीने की औसतन उम्र 56 साल है। +252 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .SO इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। सोमालिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत पीछे हैं। अगर आपको इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप माइनिंग के शोबे में कीजिए, चमड़े और लेदर के शोबे में कीजिए, या कीजिए फार्मेसी के शोबे में। आपको एक तो सस्ती लेबर वहाँ पर मिलेगी और दूसरा आपका माल भी निकलता रहेगा। टेक्नोलॉजी का अभी वहाँ दूर दूर तक कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। दोस्तों, इस मुल्क का शुमार अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। मुल्क की करेंसी को सोमाली शिलिंग कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3.67 शिलिंग हासिल किए जा सकते हैं, जबकि एक भारतीय रुपए के बदले में हासिल किए जाने वाले शिलिंग की तादाद 8.11 होगी। मुल्क की पैदावार 7.9 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $716 है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरिया है, यानी पाकिस्तान की तर्ज पर सूबों को अलग इख्तियारात हासिल होते हैं, मगर वो भी वफाक के साथ मिलकर चलते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मुल्क के मौजूदा सदर हैं, जबकि हसन अल खैरी मुल्क के वजीर आजम हैं। मुल्क में सदारती इंतखाबात होते हैं और फिर सदर अपनी मर्जी से ही वजीर आजम का इंतखाब करता है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3700 किलोमीटर के हवाई सफर की दूरी पर वाक़या है, जबकि पाकिस्तान सोमालिया से वक्त के लिहाज से 2 घंटे आगे भी है। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीमों को सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और कतर के हमायती मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। कतरी हुकूमत मौजूदा हुकूमत को फंड्स भी दे रही है और कर्जा भी। मुल्क के हालात बेहतर और तरक्की की राह पर डालने में कतर का एक अहम किरदार भी है, मगर अपोजिशन जमातों का कहना है कि सोमालिया में मौजूद कतरी सफीर मुल्क का असल हुक्मरान है, यानी अरबों की आपसी रंजिशें अफ्रीका के इन ममालिक के अमन को बर्बाद किए बैठी हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाजिरीन का कैंप भी सोमालिया रेफ्यूजी कैंप को ही माना जाता है। मुल्क की बेशतर आबादी मुसलमान है और सोमालिया का शुमार मुस्लिम दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा तादाद में बसते हैं।
یورپی ممالک میں سب سے پہلے پرتگالیوں نے اس ملک کو دیکھا تھا اور برطانویوں سے پہلے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے، مگر وہ یہاں قبضہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ صومالیہ اپنے بدنام سمندری ڈاکوؤں کے نام کی وجہ سے بھی اکثر خبروں کی زینت بنتا رہا ہے۔ انگریزوں کے دور حکمرانی کے دنوں میں صومالی بحری قزاق ہی تھے جنہوں نے گوروں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جبہ اور شبیلہ دریا ملک کے دو سب سے بڑے دریا شمار ہوتے ہیں۔ صومالیہ کا 98% رقبہ افریقہ جبکہ 2% رقبہ عرب میں آتا ہے۔ 90 کی دہائی میں امن کے نام پر UN مشن صومالیہ پہنچا تو امن کی فضا برقرار رکھنے میں 6000 پاکستانی فوجیوں نے بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ جنرل محمد فرخ احدید کی فورسز نے ایک پاکستانی قافلے پر سن 1993 میں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان چمڑے، لیدر اور کپڑوں کی تجارت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان سب کے بعد غذائی اشیاء صومالیہ میں بھیجی جاتی ہیں۔ صومالیہ اور پاکستان نے 1976 کو اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے اور ایک دوسرے ممالک میں اپنے سفیر تعینات کیے تھے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن پر جب حملے ہونے لگے تو سب کے سب امریکی فوجی وہاں سے واپس چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد امریکہ نے صومالیہ سے اپنے سفارتی تعلقات کو بھی ختم کر لیا۔ سن 2018 میں تقریباً 20 سالوں کے وقفے کے بعد دوبارہ سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ صومالیہ میں بحری قزاقوں کی طرف سے اسلحے، خوراک اور امداد کے بحری جہازوں کو اکثر لوٹ لیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت پر امداد اور خوراک نہ پہنچنے سے اب تک ہزاروں معصوم بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ صومالی مسلم دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں عورتوں پر قانونی طور پر بہت کم پابندیاں ہیں۔ نہ تو وہاں کی عورتوں پر حجاب کی کوئی خاصی پابندی ہے اور نہ ہی خودداری پر، اسی لیے وہاں پر جا کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عورتیں کسی غیر مسلم ملک سے آئی معلوم ہوتی ہیں۔ اونٹ صومالیہ کا سب سے مقبول جانور ہے۔ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ خوراک میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ کا چمڑا پہننے اور اونٹ کو روزگار اور آنے جانے کے مقاصد کے طور پر قدرے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک میں چیتے کو قومی جانور کا اعزاز حاصل ہے۔ جنگلی جانوروں کی زیادہ تر اقسام اس ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مرمکی کے درخت کو اس ملک کا نیشنل ٹری مانا جاتا ہے۔ دی کنگ فروٹ کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے۔ سپرم سٹارلنگ کو اس ملک کا قومی پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ ملک کی سب سے مقبول اور پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال کو ہی اس ملک کی قومی کھیل کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ باسکٹ بال، باکسنگ اور افریقن مارشل آرٹس اس ملک میں دوسری مقبول کھیلیں ہیں۔ اس ملک میں 1990 سے شروع ہونے والی خانہ جنگی میں اب تک 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ملک کی اکانومی میں چمڑے کی صنعت، لائف سٹاک، شوگر اور زراعت اہم ترین ہے۔ اس ملک میں سیاحت کا شعبہ دوسرے افریقی ممالک کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ سیاحت کی پروان نہ چڑھنے کی وجہ اس ملک میں جاری خانہ جنگی بھی ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے دعا گو ہیں کہ خدایا اس ملک کے حالات بہتر کر، مسلمانوں کو چین سے جینے کا موقع فراہم کر، تاکہ دوسری دنیا سے جا کر لوگ اس ملک میں بآسانی چل پھر سکیں، ملک کے باسیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور یہ لوگ بھی اپنی سکون والی زندگی بسر کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ صومالیہ میں جانے سے پہلے ہمیں اسلام آباد میں موجود صومالی ایمبیسی سے وہاں کا ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر میں آپ کو صومالیہ کے حالات بہتر ہونے تک وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔